اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ یہ عدت وفات ان عورتوں کے لیے بھی ہے جن سے شوہروں کی خلوت صحیح نہ ہوئی ہو، البتہ حاملہ عورت اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس کی عدت وفات واضح حمل تک ہے، خواہ واضح حمل شوہر کی وفات کے بعد ہی ہو جائے یا اس میں کئی مہینے صرف ہو۔ اپنے آپ کو روکو رکھیں سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اس مدت میں نکاح نہ کریں، بلکہ اس سے مراد اپنے آپ کو زینت سے بھی روکے رکھنا ہے۔ چنانچہ احادیث میں واضح طور پر یہ احکام ملتے ہیں کہ زمانہ عدت میں عورت کو رنگین کپڑے اور زیور پہننے سے، مہندی اور سرما اور خوشبو اور خضاب لگانے سے اور بالوں کی آرائش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ اس امر میں اختلاف آیا ہے کہ آیا اس زمانے میں عورت گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں۔ حضرت عمر، عثمان ابن عمر، زید بن ثابت، ابن مسعود، ام سلمہ، سعید بن حسیب، محمد بن سیرین، ام ایمن رابعہ رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ زمانہ عدت میں عورت کو اسی گھر میں رہنا چاہیے جہاں اس کے شوہر نے وفات پائی ہو۔ دن کے وقت کسی صورت وہ باہر جا سکتی ہے مگر قیام اس کا اسی گھر میں ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس حضرت عائشہ، ابن عباس، حضرت علی، جابر بن عبداللہ، عطا، طاؤس، حسن بصری، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ اور رضی اللہ عنہ اور تمام اہل ظاہر اس بات کے قائل ہیں کہ عورت اپنی عدت کا زمانہ جہاں چاہے گزار سکتی ہے اور زمانے میں سفر بھی کر سکتی ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بات کرو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کر لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور علم والا ہے۔ یعنی عدت کے دوران میں عورت کو صاف صاف الفاظ کے ساتھ بیغام نکاح دینا جائز نہیں، البتہ مناسب طریقے سے یعنی اشارہ کنایا سے کوئی بات کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میری شادی کرنے کا پروگرام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک بیوی عطا فرمائے، لیکن یہ حکم اس عورت کا ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو یا اسے 3 طلاقیں ہو چکی ہوں، جیسا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو 3 طلاقیں ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے اطلاع دینا۔
جب انہوں نے عدت گزرنے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، مگر وہ عورت جسے رجعی اطلاق دی گئی ہو تو اس سے دوران عدت میں کسی شخص کا نکاح کے لیے اشارہ کنایہ سے بات کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ ابھی تک اس پر اس کے شوہر کا حق ہے۔ یعنی جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کی گرہ مت باندھو۔ اس پر تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ عدت کے اندر نکاح صحیح نہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ جس عورت کا عقد نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہ ہوا ہو، اگر شوہر اسے ہاتھ لگانے یا جماع یا خلوت صحیح سے پہلے طلاق دے دے تو شوہر پر مہر وغیرہ کی صورت میں کسی قسم کا مالی تاوان نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شوہر اپنی مالی حالت کے مطابق اسے کچھ دے کر رخصت کرے۔ اس آئینت کو متع طلاق کہا جاتا ہے۔ سورہ احزاب میں مزید بتایا کہ ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کی صورت میں عورت پر عدت بھی نہیں بلکہ وہ شوہر سے رخصت ہو کر فوراً نکاح کر سکتی ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارے معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی انسانی تعلقات کی بہترین اور خوشگواری کے لیے لوگوں کا بہم فضیانہ برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہر ایک شخص ٹھیک ٹھیک اپنے قانونی حق پر ہی اڑا رہے تو اجتماعی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بادب کھڑے رہا کرو۔ قوانین تمدن و معاشرت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس تقریر کو نماز کی تاکید پر ختم فرماتا ہے، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر خدا کا خوف، نیکی اور پاکیزگی کے جذبات اور احکام الہی کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے اور اسے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ یہ چیز نہ ہو تو انسان کبھی الہی قوانین کی پابندی پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا اور آخرکار اسی نافرمانی کی راہ میں بہہ نکلتا ہے جس پر یہودی بہہ نکلے۔ اصل میں لفظ صلاۃ الوسطیٰ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد بعض مفسرین صبح کی نماز لی ہے، بعض نے ظہر، بعض نے مغرب اور بعض نے عشاء، لیکن ان میں سے کوئی قول بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں ہے، صرف اہل تعویل کا استنباط ہے۔ سب سے زیادہ اقوال نماز عصر کے حق میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا ہے، لیکن جس واقعے سے نتیجہ نکال جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے حملے نے اس درجہ مشغول رکھا کہ سورج ڈوبنے کو آ گیا اور آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھی نماز نہ پڑھ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ خدا ان لوگوں کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ فوت کرا دی۔ اس سے سمجھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر کو صلاۃ وسطیٰ فرمایا ہے، حالانکہ اس کا یہ مطلب ہمارے نزدیک زیادہ قرین ثواب ہے کہ اس مشکولات نے اعلیٰ درجے کی نماز ہم سے فوت کرا دی، نہ وقت پڑھی نہیں پڑے گی۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، کہ ایک نماز حالانکہ جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ مس ہو گئی، اس کے بارے میں وسلم نے کو کتنا غصہ آیا جو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو آگ میں بھر دے۔ تو ہم نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی قسم کی، اور جب سنتیں پوری کرنے پہ ہم بڑے آگے ہیں، لیکن جو وسلم یہ قول فرمائے ہیں اس پہ ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ کی طرف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نا وقت پڑھنی پڑے گی، جلدی جلدی ادا کرنی ہوگی، خشوع خضوع اور اطمینان سکون کے ساتھ نہ پڑھی سکیں گی۔ وسطیٰ کے معنی بیچ والی نماز چیز کے ہیں، اور ایسی چیز کے بھی جو اعلیٰ اور شرف ہو۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد بیچ کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی نماز بھی جو صحیح وقت پر پورے خشوع اور توجہ اللہ کے ساتھ پڑھی جائے، اور جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہوں۔ بات کا فکرہ کہ اللہ کے آگے فرمانبردار بندوں کی طرح کھڑے ہو خود اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ وَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اس آیات میں نماز کی حفاظت کی مزید تاکید کی ہے کہ خوف اور ہنگامی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ پیدل یا سوار جس حالت میں بھی تو ممکن ہو خوف کے وقت نماز ادا کر لو۔ ہاں وقوف ختم ہونے کے بعد نماز کو ان پورے شرائط اور ارکان آداب کے ساتھ ادا کرو جن کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ بہت سے علماء نے اس آیات کو اس آیات سے منسوخ قرار دیا ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، جس میں فوت شدہ خاوند کی بیوی کی مدت 4 مہینے 10 دن بیان کی گئی ہے۔ اس صورت میں یہ آیات تلاوت کی ترتیب کے لحاظ سے بعد میں آنے کے باوجود ترتیب میں پہلے آنے والی آیات کے ساتھ منسوخ ٹھہرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زیر تفسیر آیات کی روح سے پہلے اس عورت کی عدت 1 سال تھی، پھر اسی صورت کی آیات جو 34 سے 4 ماہ 10 دن قرار دے دی گئی، چنانچہ عدت 1 سال ہونا منسوخ ہو گیا، اور 4 ماہ 10 دن کے بعد رہائش اور کھانا وغیرہ کا خرچہ آیات میراث کے ساتھ منسوخ ہو گیا، کیونکہ اس میں تمام وارثوں کے حصے مقرر کر دیے گئے، اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ حالانکہ دونوں آیات کے الفاظ پر غور کریں تو پہلی آیات میں واضح حکم ہے کہ ایسی عورت 4 ماہ 10 دن نکاح نہیں کر سکتی بلکہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھے گی، اسے عدت کہتے ہیں، جبکہ دوسری آیات میں 1 سال اپنے آپ کو انتظار میں رکھنے اور نکاح نہ کرنے کا ذکر ہی نہیں، تو اس آیات کی روح سے عدت 1 سال کیسے بن گئی؟ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ یہ پہلی آیات سے منسوخ نہیں، نہ ہی ترتیب تلاوت میں کوئی خلل ہے۔ رہ گئے نان نفقہ اور رہائش کا منسوخ ہونا، تو جو علماء منسوخ بتاتے ہیں وہ سورہ نساء کی آیات میراث سے منسوخ بتاتے ہیں جو سورہ بقرہ کے بعد اتری ہے، اس لیے زیر تفسیر آیات کسی طرح بھی پہلی آیات کے ساتھ منسوخ نہیں۔
اگر اس کا کچھ حصہ منسوخ ہے بھی تو سورہ نساء کے ساتھ منسوخ ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیات محکم اور منسوخ نہیں، بلکہ اس میں عدت بیان ہی نہیں ہوئی، بلکہ میت کے اولیاء کو وصیت کا ذکر ہے کہ وہ عورت کی دل جوئی کی خاطر اور مرنے والے سے انتظار محبت اخلاص کے طور پر 4 ماہ 10 دن کے بعد مزید 7 ماہ 20 دن اسے اپنے شوہر کے گھر میں رہنے دے۔ ہاں اگر عورت 4 ماہ 10 دن یا واضح حمل کے بعد اپنی مرضی سے اس گھر سے منتقل ہونا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آیات میراث کے باوجود 4 ماہ 10 دن اس گھر میں رہنے کا لازمی حکم دے سکتا ہے تو سال کے باقی ماندہ دن اختیاری طور پر وہاں رہنے کی اجازت کا حکم بھی دے سکتا ہے، اور یہ آیات میراث کے خلاف نہیں۔ یہ رائے امام مجاہدین جبر اسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کئی اہل علم کی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے قوی قرار دیا ہے، اور اس سے قرآن کی آیات کی ترتیب کا حسن بھی باقی رہتا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ وَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آیاتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ وَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، کہ تم نے نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کر کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ یہاں سے ایک دوسرے سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو رائے خدا میں جہاد اور مالی قربانی کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے جن کی وجہ سے آخرکار بنی اسرائیل زوال و انحطاط سے دوچار ہوئے۔ اس مقام کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمان اس وقت مکہ سے نکالے جا چکے تھے، 1.5 سال سے مدینہ میں پناہ گزین تھے، اور کفار کے مظالم سے تنگ آ کر خود بار بار مطالبہ کر چکے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، مگر جب انہیں لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو اب ان میں سے بعض لوگ کسمسا رہے تھے، جیسے کہ 26ویں رکوع کے آخر میں ارشاد ہوا ہے۔ اس لیے یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کے 2 اہم واقعات سے انہیں عبرت دلائی گئی ہے۔ یہ اشارہ بنی اسرائیل کے واقعہ خروج کی طرف ہے۔ سورۃ مائدہ کے 4 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں مصر سے نکلے تھے، دشت و بیاباں میں بے خانماں پھر رہے تھے، خود ایک ٹھکانے کے لیے بےتاب تھے، مگر جب اللہ کے ایما سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ ظالم کنعانیوں کو ارض فلسطین سے نکال دو اور اس علاقے کو فتح کر لو، تو انہوں نے بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک زمین میں سرکردہ پھرنے کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل صحراؤں کی گود میں پل کر اٹھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں کنعانیوں پر غلبہ عطا کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی معاملے کو موت اور دوبارہ زندگی کے الفاظ سے تعبیر فرمایا گیا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ اللہ ہی تنگیوں کو شادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
قرض حسن کا لفظ ترجمہ اچھا قرض ہے، اور اس سے مراد ایسا قرض ہے جو خالص نیکی کے جذبے سے بے غرضانہ کسی کو دیا جائے۔ اس طرح جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے کہ میں نہ صرف اصل ادا کروں گا بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ وہ ہو قرض حسن، یعنی اپنی کسی نفسیاتی غرض کے لیے نہ دیا جائے بلکہ محض اللہ کی خاطر ان کاموں میں صرف کیا جائے جن کو وہ پسند کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ سے دعا ہے جو آیات تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ پڑھنے میں جو کوتاہی معاف فرما دے، اور اس کو ان الفاظ کو، ان پاک الفاظ کو مجھے صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمہ صاحب پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو صحابہ کرام جیسا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو صحابہ کرام جیسا ایمان کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو صحابہ کرام جیسا اخلاق کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو صحابہ کرام جیسا ایمان کر دے۔ جزاک اللہ، والسلام۔